بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں نماز عصر کے حوالے سے بات کروں گا، غور سے سنیے گا۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم اصل میں ہے؟ کیا یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے یہ تباہی، وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورۃ العصر قرآن کی ترتیب کے حساب سے 103 نمبر سورت ہے۔ یہ نام سورت کے پہلے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ کے معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت یعنی زمانے میں بھی لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے عصر کی نماز کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس وقت اپنے کاموں، تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں گم ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالی نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ والعصر میں نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح والعصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات اور دن کی خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرند چرند اپنے اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کو لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اختتام اور تغیر انسان کو خدا کی شاندار قدرت کی طرف جو نظام پر حاکم ہے متوجہ کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کہلاتی ہے۔ اس سورہ میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کی قدر کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایسی چیز ہے جو گزر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت سے مواقع ہوتے ہیں
جو ہمیں اللہ سے قریب تر لا سکتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز دن کی آخری نماز ہوتی ہے، جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگھلتے ہیں۔ اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس تمام برف کے ٹکڑوں کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے یعنی انسان کا خسارہ ہے۔ اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہیں، کیونکہ یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم ہے۔ اپنی عمر کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہے اسے وہ اگر گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ العصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے، ہر انسان اصل میں نقصان میں ہے سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورۃ العصر میں 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر کا اگر حراشی جائزہ لیں تو جو بات سامنے آتی ہے تو وہ یہ چاروں امور، نیکی پر گامزن رہو یا برائی پر گامزن رہو، دونوں کی صورت میں کسی نہ کسی حد تک برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا اگر ایک چور اگر چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کر دو تو مفت میں امیر ہو جاؤ گے، گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے۔ پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے جس پر وہ ایمان لاتا ہے۔ پھر جب وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے، ان کو اس کام کے طرف مائل کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی وتواصوا بالحق کی شرط پر عمل کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑے ہی جانا ہوگا، تو نتیجتاً جو مار اسے کھانی پڑتی ہے اس پر صبر ہی کرتا ہے، تو گویا اس چور کو بھی ان 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ اچھا راستہ اپنائے، انبیاء کے راستے پر چلے تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے۔ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے، اس کی قدر کریں، سمجھیں اور اس کو مفید کاموں میں لگائیں۔ سورہ عصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو انہی الفاظ پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔